اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ یہ صورت مبارکہ حرف صاد سے شروع ہوئی ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ صاد رکھ دیا گیا ہے، جو 88 آیات اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنی رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد بہت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے والی کوئی طاقت نہیں ہے اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے سارا عرب بلکہ پورے عجم کے یہ مالک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اختیار کر لے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد کی یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت کرنے والا ہے، بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے تعصب میں ہے اور مخالفت میں ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہنے لگے اور پھر کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی اس پر ان کو تعجب ہوتا تھا کہ معبود برحق ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس پر تعجب کرتے تھے۔ مشرکین تعجب، تکبر اور جہالت میں مبتلا تھے اور انہیں اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت پر انہیں تعجب تھا کہ ایک انسانوں میں ہم میں سے ہی کیسے نبی آ گیا، اور پھر ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے وہ کہتے تھے ہم نے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، جبکہ اس نبی کا خیال یہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں اور موت اور حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی سارے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے۔ وہ اس پر بھی تعجب کرتے تھے۔ چنانچہ مشرکین کے اس احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ پچھلی امتوں کے متکبرین اور مشرکین کا انجام ذکر کیا ہے، جنہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور سرکشی کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، جن کا ذکر کیا گیا کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ قوم نوح طوفان سے ہلاک ہو گئی، قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور قوم سمود ایک چیخ نے انہیں ہلاک کیا۔ قوم لوط پر اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے اور اصحاب ایکہ قوم شعیب پر زلزلہ آیا۔ اولئک الاحزاب، وہ تھے مختلف گروہ، یہ سارے قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اللہ نے فرمایا ان سے عبرت حاصل کرو،
ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا سو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ اللہ نے ذکر کیا جس طرح ماقبل قومیں اپنے پیغمبروں کی مخالفت کرتی رہی اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے توڑا اور نبی کی تعلیمات کو نہیں اپنایا تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہیں آؤ گے، قرآنی تعلیمات کو نہیں اپناؤ گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو تم بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور مکے کے یہ لوگ بھی بس ایک ہی چنگاڑ، ایک آواز کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اس سے مراد سور پھونکنے کی آواز ہے جس کے ساتھ یہ قیامت آ جائے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دیجئے۔ یہ کافروں کا وہی مطالبہ ہے جس کا ذکر پہلے بھی بار بار گزر چکا ہے کہ اگر ہم پر عذاب آنا ہے تو ابھی فوراً کیوں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے اور وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کرے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ ان آیات مبارکہ میں ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے تو دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطینی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، نصف رات سوتے تھے اور نصف رات عبادت کرتے تھے۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے اور جلیل القدر نبی بھی تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کر دینے والی آواز عطا ہوئی تھی، اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے، چرند پرند اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ شان اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ اگلی آیات میں اللہ نے ان کے ایک خاص مقدمے کا ذکر کیا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا تمہیں ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے تو انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے۔ ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ چنانچہ کہنے لگے ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے کہا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، اس نے اپنے دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت کم ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی،
اس لیے انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے فغفرنا له ذلك، ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اللہ کا ارشاد ہوا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو۔ ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، آخر میں اللہ نے فرمایا یقین رکھو جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا تھا۔ ان آیات مبارکہ میں جو واقعہ بیان ہوا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کے ذریعے سے ایک تنبیہ کرنا مقصود تھی اور وہ اس سے سمجھ گئے تھے، اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے، جس کے ذریعے سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ انسان سے جب بھی کوئی لغزش ہو تو اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔